عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں راستے سے گزر رہا ہوں، ایک دروازے سے جب میں گزرا تو اندر سے ایک عورت کے چھوٹے بچے کو مارنے اور پیٹنے اور شور کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں جو ہی اس دروازے سے گزرا تو اچانک دروازہ کھلا اور چھوٹا سا بچہ، ماں اس کو پیٹتی ہوئی، مارتی ہوئی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ نکل جا، دفع ہو جا، میرے آنکھوں سے دور ہو جا، یہ کہتے ہوئے اس نے پٹخ دیا، اس کو دروازے سے باہر پھینک دیا۔ یہ لڑکا چھوٹا سا یہ دروازے کے باہر آ پڑا، چوکھٹ کے باہر آ پڑا اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ بچہ تھوڑی دیر تو اس دروازے پہ بیٹھا رہا، دروازے کو دستک دیتا رہا، کھٹکھٹاتا رہا، روتا رہا، چلاتا رہا۔ فرماتے میں ٹھہر گیا، میں نے کہا کہ دیکھوں اب آگے معاملہ ہوتا کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بچہ کچھ دیر سسکتا رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، دروازہ نہ کھلا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا، یہ وہاں سے اٹھ کر یہ چل دیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، تھوڑا سا فاصلہ، شام کا وقت تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ چلا اس گلی کی اس نکڑ پر گیا، فوراً پیچھے دیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں اچانک وہ ٹھہر گیا، مڑا نہیں، رک گیا، تھوڑی دیر خاموش ٹھہرا رہا، پھر واپس آ گیا۔ واپس جب آیا تو آ کر اپنے اسی دروازے پہ جہاں سے اس کو دھتکارا گیا تھا، یہ اسی دروازے پہ آ کر ٹھہر گیا، دستک دی، پھر بیٹھ گیا اور وہیں سو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں دور انتظار کر رہا ہوں کہ معاملہ آگے کیا ہوتا ہے۔ رات کے کسی پہر ماں نے کسی کام کے سبب یا بہرحال ماں کی ایک ممتا ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ممتا نے جوش مارا ہو، اس نے دروازہ جو ہی کھولا دیکھا کہ آگے وہی اس کا بیٹا پڑا ہوا ہے جس کو 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے اس نے دھکے مار کر باہر نکالا تھا، دھتکار دیا تھا اور کہا تھا دفع دور ہو جا، وہ وہیں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے ایک ٹھڈا اور مارا، یہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، رونے لگ گیا۔ ماں نے کہا تجھے نہیں کہا تھا کہ دفع ہو جا یہاں سے، پھر پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا ماں بات تو سنو، ماں جی بات تو سنو، نہیں سنتی تیری بات۔ اس نے کہا ماں بات تو سنو، میں یہاں سے چلا گیا، کچھ دیر دروازے پہ دستک دیتا رہا، جب دروازہ نہ کھلا میں یہاں سے چلا گیا، گلی کی اس نکڑ پر جب میں پہنچا ایک خیال آیا مجھے وہاں پر اور میں رک گیا۔ خیال یہ آیا کہ روٹی کا سوال وہ میں جوتے پالش کر کے روٹی کھا لوں گا، کسی ہوٹل ریسٹورنٹ سراہ پہ جا کر کسی کے برتن دھو کر برتن مانجھ کر روٹی اور کپڑے کا انتظام میرا ہو جائے گا۔ ایک بات نے مجھے واپس آنے پر مجبور کر دیا، وہ بات یہ تھی اماں مجھے کائنات کی ہر چیز مل جاتی، محنت مزدوری کر کے میں لے لیتا، لیکن اماں تیری ماں جیسی محبت کائنات کے کسی مرد و عورت میں نہیں، جو شفقت و محبت تیرے دل میں میرے لیے ہے، اماں مجھے اور کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا مجھے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ماں نے جب یہ بات سنی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، کہا کہ میرے بیٹے تو سچ کہہ رہا ہے، تو صحیح کہہ رہا ہے، کائنات کی ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، تو محنت مزدوری کرتا، کوئی شفقت کر لیتا تیرے اوپر، کوئی رحم کر لیتا، کوئی محنت کے نتیجے میں مزدوری دے دیتا، ہر چیز تجھے گھر سے اچھی مل جاتی۔ تو سچ کہہ رہا ہے، جو محبت ایک ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے وہ کائنات کے اندر کہیں بھی تجھے نہ ملتی، تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اپنے گھر لے گئی۔ جوانو
जवानों, हम जब धुतकारे जाते हैं तो मुड़ के नहीं देखते। कहाँ है अल्लाह के अलावा हमारा दर? कौन है जिसकी रहमत से हर वक्त हम फैज़याब होते रहें? सिर्फ एक दर है और वो अल्लाह का है। उसी के दर पे आ जाएं, खुदा के दर को थाम लीजिए, फिर देखिए कि मुरादें हमारी जो मुरादें हम नामुराद हो चुके हैं, नामुरादी बा मुरादों में कन्वर्ट और तब्दील ना हो जाए, तो फिर आकर मुझे कहना।